السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن الکریم: قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دو رسولوں کے لیے ہم مسلمانوں کو حکم دیا کہ ہم ان کے اسوہ پر عمل کریں، اور ان کی زندگی کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے رول ماڈل بنایا۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جہاں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الممتحنہ میں فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، کہ یقیناً تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی اسوے کے اندر ایک بہت اچھا نمونہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس مہینے ذو الحجہ میں خاص طور پہ کیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت جو انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرتے ہوئے کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے ایک عبادت بنا دیا، اور پھر اسی مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اور جو عبادات رکھی اس کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے بھی ہے۔ اس لیے آج میں آپ کے سامنے قربانی کے مسائل کے بجائے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں خاندانی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے جو اسباق ملتے ہیں اس پہ انشاءاللہ ہم غور و فکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر انسانوں کی جو فیملی لائف ہے، یعنی خاندانی زندگی ہے، اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے احکامات نازل فرمائے، اور کہتے ہیں کہ تقریباً 1/3 قرآن فیملی لائف کے بارے میں ہے۔ آپ کو قرآن کریم کے اندر باپ بیٹے کے واقعات ملیں گے، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، لقمان علیہ السلام ان کے بیٹا۔ اسی طرح آپ کو وصیت کے مسائل، وراثت کے مسائل، طلاق کے مسائل، عدت کے مسائل، نکاح کے مسائل، مہر کے مسائل، اور جتنی بھی انبیاء کے بارے میں واقعات ہم پڑھتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ان کے خاندان کا ذکر آتا ہے۔ لوط علیہ السلام کو لے لیجئے، یا نوح علیہ السلام کو لے لیجئے، آدم علیہ السلام کو لے لیجئے، حابیل اور قابیل کو لے لیجئے۔ گھریلو زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑے تفصیل سے احکامات نازل کیے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر انسان کا گھر مضبوط ہو تو پھر معاشرہ مضبوط ہوتا ہے، معاشرہ مضبوط ہوتا ہے تو امت مضبوط ہوتی ہے، اور اگر گھر ہی کمزور ہو، اس کے اندر انتشار ہو، اختلاف ہو، جھگڑے ہو، تو پھر نہ معاشرہ مضبوط ہوتا ہے نہ امت مضبوط ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی طرف آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی بیوی کا آپس میں کیا تعلق تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنی بیوی کو مکہ کی بیابان وادی کے اندر چھوڑ کر آ جاؤ۔ اس وقت کا مکہ اور آج کا مکہ کا آپس میں کوئی موازنہ نہیں ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ تصور ہی نہیں تھا، نہ وہاں انسان تھے، نہ وہاں پانی تھا، نہ وہ چرند و پرند تھے، کچھ نہیں تھا وہاں پر۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جاؤ اپنی بیوی کو وہاں چھوڑ کر آ جاؤ، اور اکیلے نہیں چھوڑ کے آنا، وہ جو تمہارا شیخوار بچہ ہے نا اس کو بھی ساتھ چھوڑ کے آنا۔ اور وہ اپنی بیوی کو لے کر وہاں پر نکل گئے۔ جب وہاں پہ چھوڑا اور چھوڑ کے وہاں بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد پلٹ گئے اور جانے لگے تو بیوی نے آواز دی ابراہیم ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پلٹ کے نہیں دیکھنے لگے۔ بیوی نے بے ساختہ طور پہ اپنے شوہر کو آواز دی اور اسے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم تم ہمیں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ یہاں تو نہ کوئی انسان ہے نہ کوئی چیز ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا، تو پھر وہ سمجھدار خاتون تھی، وہ سمجھ گئی، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اللہ ہمارا کا بہذا، ابراہیم کیا اللہ نے تم کو اس کا حکم دیا؟ اور ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا نعم، جی ہاں اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا۔ اس عورت کا ایمان یہ تھا کہ انہوں نے اس وقت یہ کہا اذن لا یضیعنا، اگر اللہ نے آپ کو حکم دیا تو اللہ میں ضائع نہیں کریں گے۔
آپ سوچیں آج کل کے جو شوہر بیوی کے تعلقات ہیں، بیوی شوہروں سے کتنا شکوہ کرتی ہیں، شوہر بیوی سے کتنا شکوہ اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اگر گھر کی بنیاد، رشتے کی بنیاد ایمان پر ہو، اللہ سے محبت پر ہو، رسول کی اتباع کے اوپر ہو، تو پھر ان کا یقین ہوتا ہے کہ زندگی کے اندر کوئی بھی آزمائش، کوئی بھی پریشانی آ جائے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے، ہر تکلیف کے بدلے ہمیں اجر ملے گا۔ اور اس وادی کے اندر ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو چھوڑ کے چلے گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی کو اتنی عزت دی، اتنی عزت دی کہ جب وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی رونے کو انہوں نے دیکھا اور اس کی پیاس کو دیکھا، اس کی بھوک کو دیکھا، اور ان کے پاس کچھ نہیں تھا، تو وہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا بھاگتی رہی۔ اب پانی کی تلاش میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کو قیامت تک کے لیے حج عمرے کا حصہ بنا دیا۔ کتنی عزت دی اللہ تعالیٰ نے، کس بنا پر؟ ان کے تقوی کی بنا پر، ان کے اللہ پر یقین اور توکل کی بنا کے اوپر۔ اور پھر اس سے بڑھ کے یہ کہ وہ صفا مروہ کے بیچ میں وہ تھوڑا سا حصہ جہاں پہ وہ دوڑیں، اس حصے کو بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں کے لیے اس حصے میں دوڑنے کو سنت بنا دی۔ یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، اللہ پر اس کا ایمان ہوتا ہے، شوہر بیوی کا رشتہ اللہ کی محبت اور ایمان پر قائم ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ ان کے بیٹے کی طرف دیکھیں تو باپ اور بیٹے کا تعلق کیسا ہوتا ہے؟ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کتنی ہی اولاد ایسی ہے جو اپنے ماں باپ کو جہنم میں لے جاتی ہے، اولاد ماں باپ کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ کیسے لے کر جاتی؟ ماں باپ تو بڑے نیک ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، نمازیں پڑھنے والے ہیں، نیکیاں کرنے والے ہیں، لیکن جب بچے ضد کرتے ہیں تو اپنے بچوں کی محبت میں ان کی ضدوں کے آگے مجبور ہو کر گناہوں میں بھی ان کا ساتھ دینے لگتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں نا ہمارے معاشرے میں جب شادیاں ہوتی ہیں ہمارے گھروں میں، بڑے اچھے اچھے نیک لوگ ہوتے ہیں، نمازی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، روزے دار ہوتے ہیں، نیکی کاموں میں آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں، لیکن آپ ان کے گھر شادی میں جائیں تو آپ حیران پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ وہی شیخ صاحب ہیں، مولانا صاحب ہیں، نیک آدمی ہے جو مسجد کی پہلی صف میں نظر آتے تھے، یہ کیا ہو رہا ہے ان کے گھر میں آج؟ میوزک، اختلاط، فری مکسنگ، کوئی حیا، کوئی پردہ، کچھ نہیں۔ کیا ہو گیا ان کو؟ کیوں کرتے ہیں وہ یہ؟ اس لیے نہیں کرتے ان کو خود خوشی ہو رہی ہوتی، بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات بچوں کی ضد کے آگے مجبور ہو جاتے ہیں کہ بچے کہتے ہیں اب ہم تو اپنی شادی میں یہ کریں گے، ہم تو خوشی منائیں گے، ہم تو یہ کریں گے، ہم تو یہ کریں گے، ہم تو یہ کریں گے۔ لیکن یہاں باپ اور بیٹے کا آپ تعلق دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس تعلق کو باقاعدہ اس کو واضح کیا ہے۔ یہ بیٹا کون تھا؟ 80 سال کی عمر میں بڑھاپے میں ایک بیٹا ملا، بڑھاپے کا بیٹا، اکلوتا بیٹا۔ کتنی محبت ہوتی ہے اپنی اولاد سے۔ ہمیں خواب میں بھی اگر کوئی اپنی اولاد کے بارے میں خیال آ جائے نا تو ہم اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، ہمیں پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس اولاد کو جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فلم بلغ معه السعي، جب وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ اپنے باپ کے ساتھ بھاگنے دوڑنے لگا، چلنے پھرنے لگا، کتنی خوشی کا مقام ہوتا ہے جب ہماری اولاد بڑی ہو کے چلنے لگتی ہے، ہم خوش ہوتے ہیں اس کو دیکھ کے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ خود چلنا شروع ہو گیا۔ اور جب وہ اولاد اتنی بڑی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی، انبیاء کی کہ خواب بھی وحی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، قال یا بنی انی رأیت فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں۔ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یہ الفاظ بھی کوئی ماں باپ نے بچوں کے لیے زبان سے نہیں نکال سکتے۔ فانظر ماذا تری، بتاؤ بیٹا تمہارا کیا خیال ہے؟ اور بیٹا بھی کون؟ اسماعیل علیہ السلام۔ بیٹے نے کہا ابا جی، یا ابتی افعل ما تؤمر، کر لے جو آپ کو حکم دیا گیا، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ یقینا مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ یہ باپ اور بیٹے کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا، یہ باپ اور بیٹے کا رشتہ بھی ایمان کی بنیاد پر تھا، اور ایمان کی بنیاد پر اور اتنا گہرا تعلق اولاد اور ماں باپ کے درمیان کب ہوتا ہے؟ جب ان دونوں کا ایک دوسرے سے واقعی گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ہم میں سے کتنے باپ ایسے ہیں جن کی اولاد ان کو کبھی اپنا خواب سناتی ہو، سوائے ڈانٹ ڈپٹ کے ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا اپنے بچوں کے لیے۔
لیکن یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ باپ نے بیٹے کو خواب سنایا. اور ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام بیٹے نے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو خواب سنایا. یعنی باپ اور بیٹی کی آپس میں اتنی بے تکلفی اور تعلق ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو اپنے خواب سنا رہے ہیں. یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ ہمارا اپنی اولاد کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے. اور پھر ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں تو ساتھ اپنے بیٹے کو ساتھ لگا کے رکھا ہوا ہے. یعنی بیٹا باپ کے ساتھ ساتھ ہے, نیکی کے کاموں میں بھی ساتھ ساتھ ہے. یہ کیسے ہوگا؟ جب آپس میں ایک تعلق ہوگا, ایک محبت ہوگی, ایک شوق ہوگا. تو یہاں باپ اور بیٹے کا تعلق آپ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں. یہ قربانی صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ ہم بکرے لے کر آئیں, گائے لے کر آئیں, اونٹ لے کر آئیں, راتوں کو ان کو پھرائیں, صبح کی فجر کی نماز میں سوتے رہ جائیں, اس کے بعد بقرہ عید کی صبح فجر کی نماز چھوڑو کہ عید کی نماز پڑھ کے قربانی کرنے نکل پڑیں, اور بڑے شوق سے جی ہم بکرے لائے, جی ہم اتنے کا لائے, جی قصائی کو اتنا دیا اور یہ کیا اور یہ کیا. اصل قربانی تو یہ ہے نا کہ اللہ کے حکم کے آگے اپنی اولاد, اپنے اسماعیل کو بھی قربان کرنے کو تیار ہو جائے. تو باپ کو بھی ابراہیم جیسا بننے کی کوشش کرنی چاہیے اور اولاد کو بھی اسماعیل جیسا بننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر باپ یہ کہے بیٹا یہ کرنا ہے تو بیٹا کرے. صرف باپ کی ذمہ داری نہیں ہے, اولاد کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ماں باپ کا کیا مقام ہے اور کیا ماں باپ کی اطاعت کا حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے جب گفتگو کر رہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کیا. باپ کون؟ بت پرست نہیں تھا, خالی بت بنانے والا تھا. اور جب باپ نے دیکھا کہ بیٹا تو میرے بتوں کی پوجا نہیں کرتا بلکہ ان کا دشمن ہو گیا ہے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے لگا ہے, تو باپ نے بیٹے سے کہا بیٹا نکل جائے یہاں سے, تباہ برباد کر دوں گا, واجنی ملیا میٹ ہو جائے گا. تو اب باپ بیٹا جانتا ہے اور بیٹا کتنا مضبوط کہ پوری قوم سے ٹکر لے لی اللہ کی توحید کے لیے. اب آپ سوچیں کہ ان کا جذبہ کتنا ہوگا. آگ میں بھی پھینک دی گئے, اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ٹھنڈا کر سلامتی والا بنا دیا. اب باپ کہتا ہے نکل جائے یہاں سے. اس حالت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں کہ دیکھو سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو تفصیل سے بیان فرمایا کہ اس اولاد نے اس کے باوجود اپنے باپ سے کیسے بات کی, اور باپ سے کہا یا ابتی یا ابتی یا ابتی. یہ نہیں کہ ابو جان, اے بابا میرے پیارے ابو جان. آپ کیوں اس کی عبادت کرتے ہیں؟ لما تعبدوا, آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. نہ وہ آپ کو دیکھ سکتا ہے, نہ آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہے, نہ آپ کو سن سکتا ہے, نہ آپ کی کسی کام آ سکتا ہے. اور بار 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 اپنے باپ کے سامنے پیش کرتے رہا, ابا جی کیا ہو گیا آپ کو, کیا ہو گیا آپ کو. شیطان نے آپ کو رغلا دیا, لیکن ہر دفعہ عزت اور احترام اور اکرام کے ساتھ یا ابتی. اور یہاں مسلمان باپ مسلمان بیٹا, صرف اتنی بات کہ باپ نے کسی کام کو منع کر دیا, بچہ بدتمیزی پہ اتر آیا, باپ کا مذاق اڑانے لگا, باپ کو گھورنے لگا, باپ کے آگے آ کے پھیر کے چلا گیا, باپ سے زوردار آواز میں بات کرنے لگا. اور کتنے ہی بد نصیب اولاد ایسی ہے کہ جن کے ماں باپ ان سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہوں کہ ہمارا بیٹا ہماری بے عزتی کر دے گا, ہمارا بیٹا ہمارا مذاق اڑائے گا, ہمارا بیٹا ہماری بات نہیں سنے گا, جواب نہیں دے گا. جب میں یہ اسی موضوع پہ میں نے جمعہ پڑھایا یہ والا موتی مسجد میں, اس کے بعد ایک صاحب آئے میرے پاس, ایک بزرگ آئے میرے پاس, رونے لگے. کہ لگا میرا بیٹا کہتا ہے, ایک دن میں نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا نماز کو چلو, ساتھ چلتے ہیں, چھٹی کا دن ہے, جمعہ ساتھ پڑھنے چلتے ہیں. تو بیٹے نے باپ سے کہا آج تو کہہ دیا, آئندہ مت کہنا مجھے, آج تو کہہ دیا تم نے, آئندہ مجھ سے اس طرح کی بات نہ کرنا. ہم اولاد کو اندازہ نہیں ہے کہ ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی, اور اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. اگر یہ ماں باپ نہ ہوتے تو ولم یکن شیئا, تم تھے کون, تمہیں جانتا کون تھا, تمہارا وجود ہی نہیں تھا. یہ تو ماں باپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں اس دنیا میں لے آئے, ورنہ تم تھے کون. تمہیں چھوڑ دیتے کسی کچرا کنڈی میں تو تم جانوروں سے بدتر حالت میں کچرے میں جا کے مر جاتے اگر یہ ماں باپ تم کو سنبھالتے نہیں.
تم کو صاف کر کے نہیں رکھتے، تم کو کھانا نہیں کھلاتے، تم کو ڈاکٹر کے پاس جا کے دوائیاں نہ دلواتے، تم تھے کون؟ اور آج تم سمجھتے ہو کہ تم بہت کچھ ہو. تو یہ جو اسباق ہے نا، یہ واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیے ہیں، یہ بڑے اہم ہیں. یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم پڑھتے جائیں نکلتے جائیں، پڑھتے جائیں نکلتے جائیں. ایک ایک چیز آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس ابراہیم علیہ السلام کو جب کہا کہ تمہارے لیے یہ اسوہ حسنہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. جب ہم نے ابراہیم کو آزمایا، جس طرح آزمایا، وہ اپنی آزمائش پہ پورے ہوتے رہے. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا. 69 مرتبہ 69 ٹائمز قرآن کریم کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور تقریباً ہر دفعہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر کے ساتھ ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کا ذکر فرمایا. کہ جب اللہ کا حکم آیا انہوں نے کہا قال اسلمت لرب العالمین، میں اپنے رب کے آگے فرمانبردار ہوتا ہوں، اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہوں، اپنے آپ کو جھکا دیتا ہوں، جو میرا رب کہے گا سمعنا واطعنا کروں. تو یہ سارے واقعات بڑے اہم ہیں، یہ سارے مثالیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیے ہیں، مکالمات دیے ہیں، آیات نازل کی ہیں، سب بڑی اہم ہے. اس قربانی کا جو فلسفہ ہے نا، اس کے اندر یہ سب کچھ شامل ہے. صرف بکرا قربان کرنا نہیں ہے، گائے قربان کرنا نہیں ہے، یہ سب شامل ہے اس کے اندر. اسی لیے اس فلسفے کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ انسان کا اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا تعلق ہے، اپنی اولاد سے کیسا تعلق ہے، اپنے باپ سے کیسا تعلق ہے، اپنے معاشرے والوں کے ساتھ کیسا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسوہ ابراہیمی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. اور ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے تو سوائے انتہائی بیوقوف آدمی کے کوئی بے رغبتی نہیں کرتا. اور اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کی زندگی میں بھی چن لیا اور آخرت میں بھی وہ صالحین لوگوں میں سے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس قربانی کی عبادت کے ساتھ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کو بھی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ تعلق کو بہتر سے بہتر ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.